نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ معزز سامعین گرامی، بہت سے لوگ تہجد کی نماز ادا تو کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی تہجد کی نماز ادا ہو گئی ہے، لیکن دراصل ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز نہیں ہو پاتی۔ اس لیے آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ نماز تہجد کی نیت کیسے کرنی ہے، کس طرح سے نماز تہجد کو پڑھنا ہے، تہجد کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، اور ساتھ ہی آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے جو لوگ اکثر نماز تہجد ادا کرتے ہیں لیکن ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی نماز ہوئی ہی نہیں، وہ غلطی کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے نماز تہجد کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سن لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرض روزوں کے بعد یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو نفلی ہیں وہ محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، اور رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان پر نازل ہوتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، رزق مانگنے والا، بیماریوں سے شفا مانگنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، تو میں اس کو یہ تمام چیزیں عطا کر دوں۔ سامعین گرامی، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کی نماز ضرور ادا کریں اور رات کے آخری پہر میں ادا کریں، کیونکہ یہ وقت افضل ہے۔ اور اگر آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی، دکھ یا تکلیف ہے تو پھر نماز تہجد ضرور ادا کیجیے، وہ مسائل کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہو جائیں گے، کیونکہ تہجد کی نماز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھیں گے کیسے، تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے، اور نیت کرنا دل کا پختہ ارادہ ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت کس طرح کریں، تو زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، فرض نہیں۔ آپ دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت اس طرح کریں گے کہ اے اللہ، میں 2 رکعت نماز نفل وقت تہجد کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے، چہرہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ نماز تہجد کا وقت صبح یعنی فجر کی اذان تک ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ اصل میں عشاء کی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جب بھی سوتے ہیں اور نیند چاہے 10 منٹ کی ہو یا پھر 5 گھنٹے کی، جب آپ اٹھیں گے، چاہے آپ 11 بجے اٹھیں یا رات میں 1 بجے اٹھیں، اب یہ وقت کب تک رہے گا؟ یہ طلوع فجر تک رہے گا، یعنی فجر کی نماز شروع ہونے تک۔ یہاں پر فجر کی نماز سے مراد فجر کی اذان ہونا نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر فجر کا وقت شروع ہونے کے 15 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد اذانیں دی جاتی ہیں، لہٰذا ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اب فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے، اس کے لیے آپ اپنے موبائل پر کوئی بھی ایسی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو آپ کے علاقے کے حساب سے فجر کا وقت شروع ہونے کا صحیح وقت بتا سکے، کیونکہ یہی وہ آخری وقت ہے تہجد کی نماز کے لیے۔ اور یہیں پر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے تک تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں،
جو کہ ادا ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کی جائے۔ تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، پھر سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور پھر تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو جو بھی سورت آتی ہو وہ پڑھ لیجئے، چاہے وہ سورہ یاسین ہو یا پھر سورہ رحمان، یا پھر اگر آپ کو قرآن حفظ ہے تو اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی خاص سورت ہوگی جو تہجد کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر سورہ اخلاص آتی ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے 1 بار پڑھیں یا 5 بار، وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ 1 بار پڑھنے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ پھر رکوع اور پھر سجدہ، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی سورت ملائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سے رکوع، پھر سجدہ اور اس کے بعد قاعدے میں بیٹھیں گے اور پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیر لیں گے۔ اب تہجد کی نماز میں رکعت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وقت کم ہو تو کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 12 رکعت سے 2 رکعت کے درمیان آپ 4، 6، 8 اور 10 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین گرامی، تہجد کی نماز بے انتہا افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، اس کو ضرور ادا کیجیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کے دکھ، درد، تکلیف سے نجات چاہتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوئی دعا مقبول کروانا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد حل نماز تہجد ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔